الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر دن بھر میں 1000 درود پاک پڑھے وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ویران محل۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ میرا ایک بار کوفے جانا ہوا۔ وہاں ایک سرمایہ دار کے عالی شان محل پر نظر پڑی، جس سے عیش و تنعم خوب جھلک رہا تھا۔ دروازے پر غلاموں کا جرمٹ تھا۔ ایک خوش گلو کنیز یہ نغمہ الاپ رہی تھی: الا یا دار لا یدخل کی حزن ولا یعبث بساکنی کس زمانو، یعنی اے مکان، تجھ میں کبھی غم داخل نہ ہو اور تیرے اندر رہنے والوں کو زمانہ کبھی بھی پامال نہ کرے۔ یہ نغمے وہ کنیز یہ گا رہی تھی۔ کچھ عرصے کے بعد میرا پھر اس محل سے گزر ہوا تو اس کے دروازے پر سیاہی چھا رہی تھی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی کیا فرماتے ہیں کہ اس کے دروازے پر سیاہی چھا رہی تھی، نوکر چاکر غائب تھے اور اس ویران محل پر بوسیدگی شگفتگی کے آثار نمایاں تھے۔ زبان حال زمانے کے ہاتھوں سے اس کی ناپائیداری ظاہر کر رہی تھی۔ فنا کے قلم نے اس کی دیواروں پر آرائش و زیبائش کی جگہ بربادی اور عبرت کو عبارت کر دیا تھا۔ اب وہاں خوشی اور مسرت کے بجائے فنا کے لے میں رنج و وحشت کا نغمہ گونج رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ میں نے اس محل کی وحشت انگیز ویرانی کے بارے میں دریافت کیا تو معلوم ہوا سرمایہ دار مر گیا۔ اللہ اکبر۔ خدام رخصت ہو گئے، بھرا گھر اجڑ گیا، عظیم الشان محل ویران ہو گیا، جہاں ہر وقت لوگوں کی رفت سے رونق رہتی تھی۔ اب وہاں سناٹا چھا گیا ہے۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، میں نے اس ویران محل کا دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک کنیز کمزور آواز آئی، جو کمزور تھی اس کی آواز آئی۔ میں نے اس سے پوچھا، اس محل کی شان و شوکت، اس کی چمک دمک کہاں گئی؟ اس کی روشنیاں، اس کے جگمگ کرتے کمکمے کیا ہوئے؟ اس میں بسنے والوں پر کیا بھی تھی؟ میرے استفسار پر وہ بوڑھی کنیز اشک بار ہو گئی، رونے لگی۔ اس نے ویران محل کی داستان غم نشان سنانا شروع کی۔ اس سے اور کہا، اس کے رہنے والے عارضی طور پر یہاں رہائش پذیر تھے، ان کی تقدیر نے ان کو محل سے قبر میں منتقل کر دیا۔ اس ویران محل میں رہنے والے ہر فرد خوشحال اور اس کے سارے اسباب مال کو زوال لگ گیا۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں، دنیا کا تو یہی دستور ہے، جو بھی اس میں آتا ہے وہ خوشیوں کا گنج پاتا ہے، بالآخر وہ موت کا رنج پاتا ہے اور ویران قبرستان میں پہنچ جاتا ہے۔ جو اس دنیا سے وفا کرتا ہے یہ اس کے ساتھ بے وفائی ضرور کرتی ہے۔ میں نے اس کنیز سے کہا، ایک بار میرے یہاں سے گزر ہوا تھا، اس کے اندر ایک کنیز یہ نغمہ گا رہی تھی: الا یا دارو لا یدخل کی حزن ولا یعبث
بساکن الزمان، یعنی اے مکان تجھ میں کبھی غم نہ داخل ہو اور تیرے اندر رہنے والوں کو زمانہ کبھی بھی پامال نہ کرے۔ وہ کنیز بلک بلک کر رونے لگی اور بولی، وہ بد نصیب گلوکارہ میں ہی ہوں، اس ویران محل کی مکینیوں میں سے میرے سوا اب کوئی زندہ نہیں رہا۔ پھر اس نے ایک دل پر درد سے کھینچ کر کہا، افسوس ہے اس پر جو سب کچھ دیکھ کر بھی فانی دنیا کے دھوکے میں مبتلا رہتے ہوئے اپنی موت سے غافل رہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ویران محل کی حکایت اپنے رہنے والوں کے فنا کے ہاتھوں میں موت کے گھاٹ اترنے کا کیسا عبرتناک منظر پیش کر رہی ہے۔ وہ لوگ فانی دنیا کی آسائشوں کے بعد مسرور و شاداں اور زوال فنا سے بے خوف، موت کے تصور سے بے پرواہ، لذات دنیا میں بدمست، اس دار ناپائیدار میں یک موت سے ہمکنار ہونے کے اندیشے سے نابلد، پختہ اور عمدہ مکانات کی تعمیرات کرنے اور ان کو دیدہ زیب اشیاء سے مزین کرنے میں مصروف تھے، اور اس کی وحشتوں سے بے نیاز جگمگ کرتی کندیلیوں کمکموں سے اپنے مکانوں کو روشن کرنے میں مشغول تھے۔ اللہ اکبر! ان کی امیدیں خاک میں مل کر رہ گئی، ان کے مسرتوں اور شادمانیوں سے ہنستے بستے کر موت نے ویران کر دیے۔ اللہ اکبر! روشنیوں سے جگمگاتے ہوئے محلات گپ اندھیری قبور میں انہیں منتقل کر دیا گیا۔ وہ لوگ کل تک اہل و عیال کی رونقوں میں شاداں مسرور تھے، آج وہ قبور کی وحشتوں سے تنہائیوں میں مغمور اور رنجور ہے۔ اجل نے نہ کسریٰ ہی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر سا فاتح بھی ہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سدارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس دنیا فانی سے سب نے ایک دن چلے جانا ہے، یہ عارضی زندگی ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یعنی اللہ پاک نے دنیا کے اندر ہمیں اس لیے ہی بھیجا ہے، اس لیے پیدا فرمایا ہے کہ ہمیں جانچ لے، ہماری جانچ کر لے کہ کون احسن عملا، اچھی عمل کرتا ہے، والآخرۃ خیر وابقیٰ، اور آخرت کی خاطر جو باقی رہنے والی اس کے لیے کیا عمل کرتا ہے۔ قل متاع الدنیا قلیل، یہ دنیا قلیل ہے، تھوڑی سی دنیا ہے۔ جس طرح ایک بادشاہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک باغ کے قریب سے گزر رہا تھا، اس کو ایک بادشاہ کو ایک پتھر آگے لگا۔ بادشاہ نے اپنے خدمتگاروں کو دوڑایا کہ جائیں اس پتھر مارنے والے کو میرے پاس لے کر آئیں۔ جب اس پتھر مارنے والے کو لے کر آئے تو اس سے پوچھا گیا کہ یہ تو نے پتھر کہاں سے حاصل کیے؟ تو اس نے کہا، میں کہ ویرانی میں سیر کر رہا تھا تو مجھے یہ پتھر نظر آئے تو میں نے اس کو جھولی میں ڈال لیا، اب میں اس باغ کے قریب سے گزر رہا تھا، مجھے پھل کی ضرورت پڑی تو میں نے اپنے اس پتھر کو مارا، اس کو پھل کو حاصل کرنا چاہا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اس پتھر کی قیمت جانتا ہے؟ اس نوجوان نے کہا، اس شخص نے کہا کہ میں اس کی قیمت نہیں جانتا۔ تو بادشاہ نے کہا، اے نادان، اے بے وقوف، یہ دراصل انمول ہیرے ہیں، تو نادانی اور بے وقوفی کی وجہ سے، ناسمجھ کی وجہ سے تو ان کو ضائع کر بیٹھا۔ اب وہ شخص افسوس کرنے لگا۔ تو بادشاہ نے کہا، اب تیرا افسوس کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، اب تو نے اس کو ضائع کر دیا۔ تو میرے پیارے اسلام بھائیوں،
اسی طرح ہم اپنے جو ہماری جو سانس ہیں، ہمارے جو قیمتی لمحات ہمیں ملے ہیں، ہمیں اللہ پاک نے وقت دیا ہے، یہ سانس ہمارے ہیں، یہ دراصل انمول ہیرے ہیں، تو ہم اس کو کہاں استعمال کر رہے ہیں؟ دیکھ، ہم نے ایک محل کا واقعہ سنا کہ کس طرح اس بادشاہ نے اپنے محل کو تیار کروایا، غلام تھے، کتنی کی چیزیں تھیں، آخر ویران ہو گیا، ختم ہو گیا۔ فانی دنیا ہمیشہ ہی دھوکہ دیتی ہے، اب وہ قبر میں پتہ نہیں کیا ہو رہا ہوگا اس کے ساتھ۔ تو پیارے اسلام بھائیو، موت سے پہلے موت کی تیاری کر لیں، آخرت سے پہلے آخرت کی تیاری کر لیں، والآخرۃ خیر و ابقیٰ، جو ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والی اس کی تیاری کر لیں۔ یہ دنیا فانی ہمیشہ دھوکہ دیتی۔ اس طرح اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا، اے لوگو بے شک اللہ کا وعدہ سچ ہے، تو ہرگز تمہیں دھوکہ نہ دے دنیا کی زندگی۔ اللہ پاک نے ہمیں پہلے ہی ہمیں خبردار کر دیا کہ دنیا دھوکے والی ہے۔ ہمیں اس مقصد کے لیے اللہ پاک نے پیدا فرمایا، اس مقصد پر پیارے اسلام بھائیو آ جائیں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تو ہم اپنے مقصد سے پیچھے ہٹ گئے۔ ویران محل کا معاملہ کیا ہوا؟ کل نفس ذائقۃ الموت۔ ہم اپنے محلات بنانے کے چکروں میں ہیں، ہم اپنی بلڈنگیں بنانے، کوٹھیاں بنانے، بنگلے بنانے کے چکروں میں لگے ہوئے ہیں۔ دنیا کی محبت میں ہم جاتے جا رہے ہیں، اندر دنیا کے اندر ہم جو اپنے آپ کو بڑھاتے جا رہے ہیں، دنیا ہمارے پاس آ جائے، دنیا ہمارے پاس آ جائے، مگر دنیا ہمیشہ دھوکہ دیتی ہے۔ پیارے بھائیو، ہم اپنی آخرت کی تیاری کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور موت وقت کلمہ نصیب فرمائے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب فرمائے، قبر کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پہچان اور آخرت کے اندر شفاعت کبریٰ نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر یہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ پاک ہم سب کو ہر حال میں ہمیشہ مسکراتا رکھے۔ ملتے ہیں آگے والی ویڈیو میں۔